بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز میں آپ کو عسکری ٹاؤٹوں کی طرف سے دی گئی ایک خبر سے کروں گا۔ پاکستان جس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، نہ بلوچستان اپنے کنٹرول میں ہے، نہ خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر میں لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہے، پنجاب میں لوگ صرف اس لیے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ زور اور زبردستی سے دبا کے گھروں میں بٹھایا گیا ہے، ورنہ پورا ملک صرف نفرت کرتا ہے ان سے۔ ایسے میں ٹاؤٹوں کو ایک خبر دی جاتی، ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ بریکنگ: کویت announces a joint defense cooperation agreement between Kuwait and Pakistan. Pakistan now has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia and a defense cooperation agreement with Kuwait, effectively turning it into a net security stabilizer for the Gulf countries. خبر دی جاتی ہے، میں آپ کو دوسرے کی بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ لکھتا ہے کہ Kuwait announced a defense contract with Pakistan. Pakistan already signed a defense pact with Kingdom. Qatar in discussion to sign a similar deal. Gulf Power Center is shifting and Pak emerging a key player. These deals will help Pakistan establish a ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ اس نے ایک سٹیپ آگے بات کر دی ہے کہ کویت کے ساتھ ساتھ کویت سے بھی ڈیل ہو گئی ہے دفاعی، اور قطر کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، اور پاکستان خطے کا چودھری بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ بہت ترقی کرنے والا ہے۔ میرے پاکستانیوں، جس ملک کو اپنے اندر کے حالات پہ کوئی کنٹرول نہ ہو، وہ کسی اور کو سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے۔ ہر دوسرے چوتھے دن ایسی کوئی خبر آتی ہے جس سے یہ فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید عوام کو لگے کہ یار بس پاکستان نے پٹے چک دیے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ہے کہ اگر اس طرح کی ڈیلز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے پاکستان کی پہلی جو دفاعی ڈیل تھی کہ آپ پہ حملہ ہم پہ حملہ، میں نے تب سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کو یہ نئی جنگ میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ اب اگر پاکستان کویت کے ساتھ بھی یہ کرتا ہے، یہ خبر مجھے نہیں پتا سچی ہے نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ عسکری جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ شیئر کی۔ اگر پاکستان فراہم کرتا ہے سیکیورٹی کی گارنٹیاں یا دفاعی معاہدے، تو آپ کو پتا ہے نا کہ کویت نے حالیہ دنوں میں اور بحرین نے حالیہ دنوں میں مل کے ایران کے اوپر فضائی حملے کیے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات پتا ہے؟ وچ مینز کہ اگر پاکستان کے دفاعی معاہدے ان ممالک کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پاکستان ڈائریکٹلی کانفلکٹ میں آ جاتا ہے ایران کے۔ ایران تو یوکرین کو کہہ رہا ہے کہ تم مدد کر رہے ہو تو تم ہمارا ٹارگٹ ہو۔ ایران تو برطانیہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری حدود استعمال کر کے، تمہارے اڈے استعمال کر کے امریکی جہاز اڑتے ہیں تو ہم تمہیں بھی نشانہ بنانے میں حق بجانے ہوں گے۔ ایران تو یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب بتائیں، اگر پاکستان اس پورے خطے میں ہر ایران مخالف ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرے گا، تو اصل میں جو طاقتیں سب کچھ کنٹرول کرتی ہیں ان کا پلان کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو مجھے اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سارا منصوبہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستان کو ایک ایسی لامتناہی جنگ میں ڈالنے کی کوشش ہے جہاں سے پاکستان کا سروائیول خطرے میں پڑ جائے۔ جہاں ہم اس جنگ کی بات کر رہے ہیں وہاں ایک اور صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے اچانک ہی ایران پہ حملے روک دیے ہیں۔ آج کی رات کی حملوں کی، کوئی بڑے حملوں کی یا کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی۔ یہ اچھی بات ہونی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایک خبر چھپی ہوئی ہے۔ وہ خبر آپ کو پہلے دکھاتا ہوں، پاکستان کے حالات پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے۔ کلیش رپورٹ لکھتا ہے، این بی سی کی خبر، کہ US military commanders are deliberately letting some Iranian missiles and drones through their air defenses to conserve dwindling interceptor stocks. امریکی فوج کے کمانڈرز جان بوجھ کے کچھ ایرانی میزائل اور ڈرونز کو گزرنے دے رہے ہیں تاکہ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم ہونے سے بچا سکیں۔ ان کے پاس میزائل کم رہ گئے ہیں۔ With Iran having fired nearly 9,000 projectiles since the war began, commanders now only engage threats headed for US troops, accepting hits on runways, radars, and fuel depots to preserve Patriots, THAADs, and SM series interceptors that take years to replace. So اب جب ایران حملہ کرتا ہے تو unless وہ امریکہ کے فوجیوں کی جان کے لیے خطرہ ہے، اگر وہ صرف رن وے پہ گر رہا ہے، کوئی کھڑے ہوئے جہاز تباہ کر رہا ہے، تو اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس کی ٹریجیکٹری نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وہ فوجی مارنے کے لیے آ رہا ہے یا کسی رن وے کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی جہاز کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی رڈار کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس کو انٹرسپٹ نہیں کیا جاتا، انٹرسپٹ صرف کیا جاتا ہے جانیں بچانے کے لیے، کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم اور شیلڈ جو ہے وہ بہت کم رہ گئے ہیں اور ان کو بنانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ انجینئرنگ انوالوڈ ہے، اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بڑی ریئر ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ خبر ہے، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایڈمٹ کر رہا ہے، ویدر وہ خود چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ ایران کے بہت سارے میزائل اور ڈرونز اب ٹارگٹ پہ لگ رہے ہیں۔ یہ ایڈمیشن ہے کہ ایران کے میزائل جو یہ دعویٰ کرتے تھے ہم نے سب ختم کر دیا، ایران کی فوج ختم کر دی، کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ختم کر دی،
وہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے پاکستانیوں اس خبر کا یہ حصہ ہے، لیکن اس خبر کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ نیتن یاہو کو جیسے ہی نظر آیا کہ یہ تو ٹرمپ بھیگی بلی بن گیا ہے اور ایران کے میزائل بھی لگ رہے ہیں اور اس نے حملے بھی روک دیے ہیں ایران کے اوپر، پھر یہ خبر آتی۔ نیتن یاہو بیان دیتا ہے جو اس کا ہیبرو میں ہے، تو میں وہ نہیں چلا رہا، صرف آپ کو اس کا کیپشن دکھا رہا ہوں کہ ٹمارو I will travel to Washington to meet at his invitation with President Trump. میں کل ڈونلڈ ٹرمپ کے انویٹیشن پہ ٹرمپ سے واشنگٹن میں ملاقات کروں گا۔ After that, I will participate in a ceremony honoring a great friend of Israel, Senator Lindsey Graham. I must say that he has been one of Israel's greatest friends since the establishment of the state, and it is only fitting that we pay him this honor. I will meet with President Trump to discuss all the issues currently on the agenda, including the situation in Iran. So ٹرمپ کو ڈنڈا دینے کے لیے نیتن یاہو واشنگٹن آ رہا ہے۔ بہانہ ہے جی لنڈزے گرہام کو ہم سیرمنی میں عزت دیں گے، اکنالج کریں گے، وٹ ایور، لیکن اصل میں ایران کے معاملے میں ٹرمپ کو بتانا ہے کہ تمہارے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، فیصلے ہم کریں گے، اور ہم جب کہیں گے حملہ کرنا ہے تو کرنا ہے، جب ہم کہیں گے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ہم کہیں گے ان کے تیل کے ذخائر کو نشانہ بناؤ تو اس کو بنانا ہوگا، ہم کہیں گے گیس کو نشانہ بناؤ تو بنانا ہوگا، ہم کہیں گے کہ ان کے خرق جزیرے پہ حملہ کرو تو کرنا ہوگا، اور اگر ہم نے کہا کہ تمہارے بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے تو تمہیں بھیجنے پڑیں گے، تم انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اپنا فیصلہ اور حکم سنانے نیتن یاہو جا رہا ہے۔ بہت کم لوگ اس طرح کھلی ڈلی بات کرتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کو گھما پھرا کے الفاظ کے پیرہن میں اگر ڈالیں گے تو وہ بات نہیں بنتی کہ جی امریکہ کے ساتھ کوئی ان کے سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا ٹرمپ فیصلے کرے گا، یا ٹرمپ جو ہے وہ طاقتور ملک کا وزیر اعظم۔ ایسا نہیں، امریکہ کا صدر آپ بنتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کڑکی میں لے لیا جاتا ہے۔ آپ کے کمپرومائزنگ ویڈیوز، آپ کے کمپرومائزنگ سکینڈلز، آپ کے فائرز، جیسے پاکستان میں کمپنی کرتی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ یہ لازمی کرتی ہے۔ سو آپ بالکل چون چاں بھی نہیں کر سکتے اور ٹرمپ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے پاکستانیوں یہ بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے اندر کی صورتحال پہ کہ کیا کھچڑی پک رہی۔ سب سے پہلے سارے رقبے تمہارے لیے، جی ہاں یہ خبر شیئر ہو رہی ہے کہ نیپرا نے لائسنس جاری کر دیا ہے ڈی ایچ اے انرجی سپلائی کمپنی، اور یہ لائسنس ویلڈ رہے گا 25 یا 30 سپٹمبر 2046 تک، یعنی اگلے 20 سال کے لیے، جو میر جعفر کا منصوبہ ہے 20 سال اقتدار میں رہنے کا۔ اب انرجی سپلائی بھی ڈی ایچ اے والے کریں گے، بجلی سپلائی بھی ڈی ایچ اے والے کریں گے، ڈی ایچ اے انرجی سپلائی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ۔ تو میرے پاکستانیوں دس از اے ہاسٹائل ٹیک اوور آف دا کنٹری، جہاں پہ مار دھاڑ کر کے ہر چیز کر کے قبضہ کر لیا جاتا ہے، یہاں وہی چل رہا ہے، یہ لٹرل ٹیک اوور ہے۔ اب کیوں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ فوجی ملک چلاتی ہے، ہر ادارہ انہی کے کنٹرول میں، کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس بار آگے بڑھا جا رہا ہے اور ایکچولی اداروں کو کیپچر کیا جا رہا ہے، پی آئی اے کو اڑا لیا گیا، انرجی سپلائی اپنے کنٹرول میں لی جا رہی ہے، جس ادارے پہ ہاتھ رکھیں، نادرا دیکھ لیں، پی ٹی اے دیکھ لیں، مطلب آپ نام لیتے جائیں وہاں پہ جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز قبضے میں لی گئی۔ صرف مقصد یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم نے کنٹرول طریقے سے پاکستان چلانا ہے، دیر ہیز ٹو بی اے ڈیپر میننگ بیہائنڈ اٹ۔ اس پہ غور ضرور کی کہ یہ جو آیا نہیں لایا گیا ہے، یہ کس کی ایما پہ پاکستان چلا رہا ہے، کس کی ایما پہ پاکستان کے ہر رقبے اور ہر چیز پہ قبضہ کر رہا ہے، اور کس کے حوالے کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ سوال ہمیں اٹھانے چاہیے۔ اب ناظرین یہ مناظر دیکھتے ہیں، یہ علیمہ خان بٹگرام میں ہے، یعنی ایک دور دراز علاقہ ہے، بارڈر کے کافی قریب ہے، بٹگرام میں علیمہ خان ہے، اور وہاں پہ عوام کا جمع غفیر ہے۔ اگر آپ یہ کولاج چیک کریں تو یہ مختلف جگہوں پہ علیمہ خان کے ساتھ عوام ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو جب بھی کوئی نکلتا ہے عوام نکل آتی، جہاں سے امید لگتی ہے کہ یار کوئی تبدیلی آئے گی عوام نکل آتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی عظمت کو سلام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ انہوں نے جس کو ووٹ دیا تھا، بشک کارکردگی گنڈا پور بھی نہیں دکھا سکا، سہیل افریدی بھی نہیں دکھا سکا، عمران خان فرنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، گورننس کی بات نہیں کر رہا۔ گورننس جتنی بھی بری ہو جائے، پنجاب، خیبر، سندھ اور بلوچستان سے بہتر ہی ہوگی خیبر پختونخوا میں، تو گورننس کا تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ وی آر اسٹرکٹلی ٹاکنگ اباؤٹ مزاحمت کی تحریک جو ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ تو اپنی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی نکل آتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں یار ہم نے جسے ووٹ دیا تھا ہم نے ووٹ کی حفاظت بھی کی، اپنی حکومت بھی بنوا لی، ہم کیوں نکلے؟ پنجاب نکلے، وہ ہر بار نکل آتے ہیں، انہیں کیا تکلیف ہے آپ مجھے بتائیں؟ وہ پورے ملک میں سب سے بہتر ہیں۔ اگر دہشت گردی کمپنی واپس نہ لاتی تو خیبر پختونخوا ترقی میں بھی سب سے بہتر ہو جاتا۔ یہ جو دہشت گردی واپس لا کے انہوں نے ترقی کا سفر روک دیا ہے، تو عظمت کو سلام کرنا چاہیے ہمیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی، جو ہمارے دکھ اور درد بانٹنے کے لیے ہمیشہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ماریں بھی کھاتے ہیں اور ہر چیز برداشت کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے
کلیمہ خان سڑکوں پر ہیں، وہ کال دے رہی ہیں، لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. وہیں پہ آزاد کشمیر میں صورتحال دیکھیں، یہ آپ کو پل کے اوپر سے قافلے نظر آ رہے ہیں، وہ دیکھیں پیچھے تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لوگ لانگ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے دھڑا دھڑ پہنچ رہے ہیں. الیکشن ملتوی نہیں ہوئے، کل میرپور اور اس کے جڑے ہوئے علاقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، پہلا اس کا حصہ ہے، جبکہ عوام کی اکثریت الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں ہی نہیں ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت نے بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ جس طرح کا رویہ شو کیا آپ کو پتا ہے. تو جو بھی یہاں حکومت بنائے گا وہ سکون سے حکومت نہیں کر سکے گا، کمپنی کی ماں پہ ہی بنائے گا ویسے تو، لیکن یہ مناظر بہت زبردست ہیں اور بہت ساری اور بھی کلپس ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ پورے ملک میں عوام سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، صرف جبر کا خوف ہے جو پنجاب سندھ میں تھوڑا سا حاوی ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. دل ان کا بھی ایسے ہی ہے کہ یار باہر نکلیں اور اس نظام کو تہس نہس کر دیں. ایسے میں جب اسٹریٹ موومنٹ بھی دیکھی، عوام کی تعداد بھی دیکھی خیبر پختونخوا میں، تو علی محمد خان صاحب ایک نیند سے لانگ سلمبر سے جاگے ہیں. اور شہریار افریدی نے بھی آج ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے ویڈیو میں. میں پہلے آپ کو علی محمد خان صاحب کا یہ پوسٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس کو کیا پیغام پہنچا رہے ہیں. یہ ذرا آپ سنیے گا پلیز. لیڈر صرف ایک ہے، عمران خان بس. اب پہلے بھی انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی جب علیمہ خان نے کے حوالے سے یہ شک کیا گیا تھا کہ یہ مائنس عمران نہیں ہوگا، لیڈر صرف عمران. تو اب انہوں نے دوبارہ کہا لیڈر صرف ایک ہے، عمران خان بس. لیکن اس بار انہوں نے اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو عمران خان سے ہی بات کرنی پڑے گی، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی نیم البدل نہیں، کوئی -1 نہیں. اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرف ہے. لیکن چلیں جو اصل بات ہے ہم وہ پڑھنے کی کوشش. جو غلطیاں کی ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، جو ظلم کیے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں ان سب پر ندامت اختیار کرنی پڑے گی. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، جو ہماری غلطیاں ہیں ہم تسلیم کریں گے، لیکن جو آپ کی غلطیاں ہیں ان کو نہ صرف ماننا پڑے گا بلکہ ملک کی خاطر درست بھی کرنا پڑے گا. اب یہ بظاہر فوج کو پیغام، غلطی تسلیم کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے. آئیے اپنے رب کو راضی کریں، لیکن یہ بات پھر دونوں اطراف کو ماننی پڑے گی. صاف بات ہے، صرف ایک فریق کا بھی ذمہ دار نہیں ہوتا. یہ ذرا سنیں، صرف ایک فریق کا بھی ذمہ دار نہیں ہوتا. یعنی جو رجیم چینج آپریشن ہوا وہ عمران خان کی غلطی بھی اس میں تھی. جو ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا وہ صرف ایک سائیڈ کی غلطی نہیں تھی بلکہ دوسری سائیڈ کی بھی غلطی تھی. ضلع شاہ کو جو مار دیا گیا وہ ایک سائیڈ کی غلطی نہیں تھی، دوسری کی بھی تھی. پورے کا پورا الیکشن چوری ہو گیا، فوج نے نہیں کیا، غلطی عمران خان کی بھی تھی. وہ کیوں جیل میں تھا، کیوں سے عوام نے ووٹ دیا، اس کی غلطی تھی. اب ان کے بات کرنے کا انداز سن. ایک فریق کا بھی ذمہ دار نہیں تھا، دونوں اطراف کو ملک کی خاطر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا تو ہی ملک آگے بڑھے گا. جو کچھ بھی ہو حل صرف ایک ہے، عمران خان، عمران خان اور صرف عمران خان. عوام پاکستان کی مرضی کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کے مینڈیٹ کو ماننا پڑے گا. اور ہم کوئی دشمن نہیں، میرے لیڈر کا بہت بڑا ظرف ہے، وہ ملک کی خاطر بہت کچھ معاف کر دیں. راستہ صرف ایک ہے، اقتدار عوام کے اصل حکمرانوں کے حوالے کرو اور آپ بیچ میں سے نکل جاؤ. آپ کا یہ کام نہیں، آپ کی جو عزت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے، لیکن وہ تب ہے جب آپ اپنے آئینی کردار کے اندر رہتے ہیں. جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان کو ملک چلانے دو. غلط چلائیں گے، عوام راضی نہیں ہوگی تو یہی عوام انہیں ووٹ کی طاقت سے نکال دے گی. جتنا یعنی عوام ادھار نہیں رکھتی. عوام ہی اصل مالک ہیں، اصل مالک کو فیصلے کرنے دو. جس کو بھی لائیں گے آپ پہ تو الزام نہیں آئے. کوئلوں کی دلالی میں اپنا ہی منہ کالا ہوتا ہے. آپ کا اپنا کام، ہمارا اپنا کام. ہم آپ کو آپ کے آئینی رول کے اندر عزت دیتے ہیں اور مزید بھی عزت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عزت دو طرفہ ہوتی ہے. عزت چاہیے تو عزت دینی پڑے گی. عوام کے دلوں میں اپنی عزت، اپنا کھویا ہوا مقام واپس بحال کرنا چاہتے ہو تو وہ ہونے دو جو عوام چاہتے ہیں. عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، تحریک انصاف اور عمران خان. بات بڑی سادہ ہے، ڈنڈے سے نہیں چلتا، حکمت سے چلتا ہے ملک، انصاف سے چلتا ہے. ڈنڈا چلا کر دیکھ لیا کیا چلا؟ کوئی تجارت، کوئی امن، کوئی روزگار، کوئی زراعت، کوئی عوام کے چہروں پہ خوشی، کوئی اطمینان، کوئی ملک میں سرمایہ کاری، کوئی تعلیم، کوئی نوجوانوں کا مستقبل، کوئی بھی تو نہیں دے پائے سوائے خود ساختہ عہدوں، خود نمائی اور انجمن ستائش باہمی کے. آؤ بات کریں، عمران خان کو باہر لے کر آؤ، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے لیڈر سے. مجھے ملواؤ، کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں. بیچ میں قرآن رکھو، قرآن سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں. میرا لیڈر ایمان والا ہے، ایک بار کہہ دیا تو کٹ جائے گا، لیکن اپنی بات سے، اپنے وعدے سے نہیں پیچھے ہٹے گا. لیکن بات صرف عمران خان سے ہوگی، کوئی -1 نہیں، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں. لیڈر صرف ایک ہے، عمران خان. لیڈر بنایا نہیں جا سکتا، لیڈر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس لیے کہتا ہوں نئے تجربات کرنا چھوڑ دو. دوبارہ کہتا ہوں لیڈر صرف ایک ہے، عمران خان. صرف عمران خان کے ساتھ ہے قوم اور کسی اور کے ساتھ نہ ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں. ملک کے لیے آپ کی اہمیت اور ضرورت کو مانتے ہیں، آپ کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور ملک کے لیے عمران خان کی ضرورت اور عالم اسلام کے لیے عمران خان کی اہمیت کو ماننا پڑے گا. آگے اب ایک دوسرے کو عزت دیں گے اور تسلیم کریں گے تو یہ ملک چلے گا، لیکن چلانا آئین پہ پڑے گا. ایک دوسرے کی آئینی حیثیت مان کر چلیں گے، ڈکٹیشن پہ نہیں، آئین پہ چلیں گا. آئین پہ چلنے دو گے تب یہ ملک چلے گا اور خوب چلے گا انشاءاللہ. تو
آپ کو اس سے کیا سمجھ آیا ہے کہ اچانک علی محمد خان میں یہ ہمت 2.5-3 سال بعد کیسے آئی کہ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ اپنے فلاں کر دو؟ علیمہ خان جب میدان میں آئیں تو اچانک پی ٹی آئی کی سوئی ہوئی قیادت جاگ اٹھی. سلمان اکرم راجہ کے ٹویٹس پہ ٹویٹس آ رہے ہیں, ادھر علی محمد خان, اب شیار افریدی کا بھی ایک ویڈیو پیغام آ گیا. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں علیمہ خان کے نکلنے کے بعد آپ کو خیال آیا اور پہلے یہ سارے خیالات نہیں آئے. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اتنی بڑی تحریر پڑھ کے میں نے آپ کا ٹائم اسی لیے ضائع کیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں. دیکھیں, جب کوئی مرتا ہے نا تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے اگر قتل کر دیا گیا, یعنی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی کسی سے یا نہیں تھی. پہلے دیکھا جاتا ہے اس سے فائدہ کس کو, اور عمومی طور پہ آپ کے قریب ترین لوگوں پہ پہلا شک جاتا ہے. عمران خان کے جیل میں رہنے کا فائدہ کس کس کو ہے؟ آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ریلو کٹے جن کو گھر میں دوسری بار کوئی دال نہ دے وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے میں پی ٹی آئی کے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کا وزیر اعظم بننا اعزاز کی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا زیادہ اعزاز کی بات ہے, پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل بننا زیادہ اعزاز کی بات ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اسٹینڈز فار سم تھنگ اور پوری قوم کی نظر میں وہ کچھ ہے. تو ایوری ون اسٹینڈز ٹو گین فرام عمران خان's imprisonment, یا ان کے اغوا کہہ لیں آپ. سو آپ یہ دیکھیں کہ کس کس کا فائدہ ہے اور کون کون آرام سے بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے, کون کون احتجاج کی مخالفت کرتا ہے, اور کس کو ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی جب عمران خان کی بہنیں احتجاج کی بات کرتی تھیں اور بالآخر انہیں خود ہی میدان میں آنا پڑا. اس پر سوچیں گے تو آپ کو بہت سارے جوابات خود ہی مل جائیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. میں آپ کو ایک آخری چیز دکھا دوں, اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں, میں نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بھیک کی معیشت ہے. وزیر اعظم خوش ہو کر کہتا ہے ہمیں اتنے پیسے مل. یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان نے امریکہ سے بھیک مانگی. اس سے پہلے پاکستان کو بغیر جولی پھیلائے امریکہ سے امداد مل جاتی تھی. پاکستان اس وقت فارن پالیسی کی ناکام ترین حالت پہ کھڑا ہے یا مقام پر کھڑا ہے, اور اس کا تعلق ان لوگوں ممالک سے ہے جو ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے. امریکہ پاکستان کو ایڈ نہیں دے رہا, وہ قطعاً پاکستان کو 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑا نقطہ ہے اور اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہترین جا رہی ہے تاریخ میں, اور میرا یہ استدلال بھی ہے, میں اور یہ مقبول جان صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنی تاریخ کی بدترین مقام پر کھڑی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت